السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں حافظ محمد اسلام آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ اور زنا۔ تو چلیں ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ اور زنا۔ آج کی نوجوان نسل کے لیے یہ ویڈیو میری طرف سے گفٹ ہے، تو پلیز اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ میں کچھ دنوں پہلے ہی اس پر لکھ چکا ہوں، لیکن ایک بہن نے پچھلے دنوں یہ سوال کیا تھا، تو اس پوسٹ کو ویڈیو کی شکل میں اپلوڈ کرنا پڑا۔ صحیح بخاری کی حدیث سے شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں زنا کے گناہ کا بیان ایک چیپٹر ہے، جس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث نمبر 6809 میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت مومن نہیں رہتا جس وقت وہ زنا کر رہا ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک کے بعد زنا کے بارے میں 2-3 باتیں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ جب بندہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس کے جسم سے نکل کر الگ ہو جاتا ہے۔ گویا جتنا وقت زنا میں گزرا وہ وقت کفر کی حالت میں گزر گیا۔ یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، الحمدللہ پورے حوالہ اور مکمل طور پر سمجھ بوجھ کے ساتھ شریعت کی نظر سے کہہ رہا ہوں۔ اب ذرا عورتیں سوچیں کہ جب کسی غیر محرم نے ان کے جسم کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا، وہ سارا وقت ان کا کفر میں گزرا۔ یہ اتنی دیر تک کفر کی حالت میں رہی۔ اب کہنے کو تو مسلمان بنی پھرتی ہیں، لیکن کل کو نامہ اعمال جب کھولا جائے گا تو یہی لکھا ہوا ہوگا کہ اتنا وقت کفر کی حالت میں گزرا۔ یار آپ خود ہی سوچیں کہ ایسا گناہ جس کی وجہ سے ایمان ہی بندے سے گم ہو جائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ محض چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنی آخرت ہی تباہ کر دی جائے، اور اگر اللہ نہ کرے کسی کو اس دوران موت آ گئی تو میرے بھائی وہ تو کام سے گیا، کفر میں مر گیا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایسا شخص جو زنا کرتے کرتے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے نہیں دیکھیں گے اور 7 آسمان و زمین اس پر لعنت برسائیں گے۔ دوسری بات، ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ اگر کوئی زنا پر مقیم ہوتا ہے وہ بت پرست ہوتا ہے۔ چونکہ یہاں بہت قابل احترام لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے میں انتہائی مؤدبانہ الفاظ استعمال کروں گا کہ ہم لوگ صرف اس چیز کو زنا سمجھتے ہیں کہ اگر 2 غیر محرم جنسی تعلقات قائم کریں تو یہ زنا کہلائے گا۔ لیکن جو ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث میں نقل کیا ہے، اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا کسی غیر محرم کے ساتھ 2 سال افیئر رہا، آج کی زبان میں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا تعلق، تو اللہ کے وہاں یہ 2 سال تک دونوں بت پرست رہے، اس کا نام مؤمنوں کی فہرست میں نہیں ہوگا بلکہ بت پرستوں میں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی مرد کا عورت سے غلط تعلق رہا تو گویا وہ بت پرست لکھا جاتا رہا۔ آج سوچئے کہ ہم بت پرستوں کی باتیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ایمان سے محروم ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہوئے بھی بت پرست لکھے جا رہے ہوں۔ اس لیے عرض کروں گا اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے کہ اس پوائنٹ کو خوب اچھی طرح سمجھیں کہ یہ زنا کا گناہ ایمان سے محروم کر دے گا اور انسان کو اللہ کے دفتر سے محروم کر دے گا۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ کسی کو محبت سے چاہنا، ہر وقت اس کا ذکر زبان پر رہنا، تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کا نام ایمانداروں کی لسٹ سے نکال دیتا ہے کہ جب میرے بندے نے اپنا دین اور ایمان ہی اسے سمجھ لیا ہے، جو اس کے لیے کچھ رشتہ ہی نہیں، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں اپنے شمار میں لکھنے کی۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ جس عورت کا کسی مرد کے ساتھ 5 سال غلط تعلق رہا، 4 سال رہا، 2 سال رہا،
وہ 5 یا 4 یا 2 سال اللہ کے کاغذوں میں مشرکہ لکھی جاتی رہی، وہ مومنہ نہیں رہی، اور یہ مرد بھی 5 یا 4 یا 2 سال مشرک لکھا جاتا رہا۔ یہ 5 سال کے اعمال نامے میں کفر لکھواتے رہے۔ سوچیے یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور پھر اس کی سزا جو آخرت میں ملے گی وہ پڑھ کر بندہ کانپ جاتا ہے۔ ان میں سے ایک سزا یہ ہے کہ جو زانی عورت ہوگی اور بغیر توبہ کے مر جائے گی تو جہنم میں فرشتے اس کو ایک غار کی طرف لے جائیں گے، اس غار کے اندر دھکا دے کر اس کے منہ پر چٹان رکھ دیں گے تاکہ وہ عورت نہ نکل سکے۔ اس غار کے اندر اتنے بچھو ہوں گے اور وہ اس طرح سے اس عورت کے جسم پر چمٹیں گے جیسے شہد کی مکھیاں شہد کے چھتے پر ہوتی ہیں، اور اتنے بچھو ایک وقت میں اسے ڈنک ماریں گے، اس کو تکلیف ہوگی، اور اس وقت اسے آواز آئے گی کہ تو نے وہ گناہ کیا جس کی وجہ سے تیرے جسم نے مزے لیے تھے، آج تیرے جسم کے انگ انگ میں زہر جائے گا اور اس جسم کو تکلیف پہنچائے گا۔ اب ذرا سوچئے کہ اکیلا جسم، اکیلا انسان، ایک غار، منہ بند، گھپ اندھیرا، شہد کی مکھیوں کے چھتے سے زیادہ بچھو جسم پر چمٹے ہوئے، وہ کاٹیں گے اور ایک وقت میں کاٹیں گے۔ میرے بھائی، آج اگر ہمیں ایک چینٹی کاٹ لے تو برداشت نہیں ہوتا، میری بہن آپ کے کمرے میں ایک چھپکلی آ جائے تو آپ ڈر جاتی ہو۔ تو اس منظر سے ڈرو جب کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ محض دنیا کے چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنے جسم کو ہمیشہ کی تکلیف سے بچائیں۔ چند لمحوں کی لذت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بندہ دھتکار دیا جائے۔ میرے بھائی، میری بہن، اس سے بڑی حماقت اور بدبختی بھلا کیا ہوگی؟ میں ایک لڑکا ہو کر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ساری رات آپ سے فون پر باتیں کرنے والے کو آپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، وہ صرف آپ کے حسن، آپ کے جسم اور اپنی ہوس کا بھوکا ہے۔ خدا را آپ چاہو تو اپنی اور اس کی آخرت کو بھی سنوار سکتی ہو، اور بالفرض اگر اسے محبت ہے بھی تو وہ جس نے تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کیا، اس کی محبت کے سامنے تو اس شخص کی محبت آٹے میں نمک کا 1000واں حصہ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی شادی شدہ ہو کر بھی اس گناہ میں مبتلا رہا تو بتائیے کہ اس کے پاس کیا جواز ہوگا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہاری نظر کسی غیر محرم پر پڑے تو فوراً نظر جھکا لو، اور علماء حدیث کے مفہوم میں لکھتے ہیں کہ جب تمہارا کسی عورت کی طرف دل مائل ہو تو اپنی بیوی کی طرف رجوع کرو کہ وہ تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ ایک شخص اگر غیر شادی شدہ ہے تو میں سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ کل قیامت کے دن کہہ سکے کہ اللہ، والدین نے شادی نہیں کی تھی یا میرے اتنے وسائل نہیں بنائے تو نے، لیکن ایک شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود اس گند میں پڑا ہوا ہے تو اس سے گندا انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیوی جیسی نعمت سے نوازا ہے، 2 3 بچے ہیں، اور یہ باہر گند پر بیٹھا ہوا اپنی زندگی تباہ کر رہا ہے۔ سچی توبہ بہت بڑی شے ہے۔ آج ہی ایسے تمام گناہوں سے توبہ کر کے ہر بہن، بیٹی اور مرد مومن کی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کیجیے۔ میں نے بہت پہلے ایک بات کہی تھی کہ اگر واقعی کوئی تمہارا اپنا ہے تو اس تعلق کی جانچ یہ ہے کہ اسے تمہاری آخرت کی کتنی فکر ہے، اور یقین جانیے کہ یہ فطرتی امر ہے۔ بے شک آپ کی بیوی کو معلوم بھی نہ ہو یا آپ کے شوہر کو معلوم بھی نہ ہو کہ آپ کا کسی غیر محرم سے تعلق ہے، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں واللہ آپ میاں بیوی کے رشتے میں برکت ختم ہو جائے گی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا گھر میں شروع ہو جائے گا، ہر وقت بے برکتی، بے رونقی سی ہو جائے گی، اور اگر بالفرض پتہ چل گیا تو اس سے بڑی گندگی آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ حدیث کے مفہوم میں ہے کہ جو لوگ فحش باتیں سنتے ہیں قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بس موبائل کی حد تک ہیں، میرے بھائی یہ موبائل تک نہیں، بت پرستی اور کانوں میں سیسا ڈلنے کی حد تک کی بات ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فون پر آپ دین کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ بھلا ایک غیر محرم لڑکی کسی غیر محرم سے رات کے 10 بجے سے 3 بجے تک کون سے دین کی باتیں کر رہی ہوتی ہے؟
جو دن کے اجالے میں نہیں ہوتی۔ یہاں بہت معزز لوگ ہماری ویڈیو دیکھ اور سن رہے ہوں گے، اس لیے میں نے بہت محتاط الفاظ میں بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ اپنی اور دوسروں کی آخرت کی فکر کریں۔ اس ویڈیو کے لنک کو کاپی کر کے اس امت کے ہر نوجوان بھائی، ہر نوجوان بہن تک پہنچائیں۔ اگر کسی ایک کو بھی اللہ نے آپ کی وجہ سے ہدایت دے دی تو شاید آپ کی اور میری آخرت کی کامیابی کا سبب یہی بن جائے۔ خدا را اپنی زندگی سنوار اے بنت حوا، اے ابن آدم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر جذبات میں آ کر میں نے کچھ سخت الفاظ کہہ دیے ہوں تو آپ سب سے بھی معذرت چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف فرمائے، آمین۔ دوستو، ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تو اب دیجیے ہمیں اجازت۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری یوٹیوب چینل اسلام کی بیٹیاں کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ خدا حافظ۔